تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہے جو محبوب ہوتا ہے۔ پتہ ہے، آپ خاموش ہو جایا کریں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیا کریں، قدرت بدلہ لیتی ہے۔ آپ جھک جایا کریں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتنی ہی عزت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ آپ جس چیز سے جتنا بے نیاز ہو جائیں گے نا، اتنا ہی وہ چیز آپ کے قدموں میں گرتی ہے۔ بس جلدی نہ مچایا کریں، اللہ سے ضد نہ لگایا کریں، صبر کرنا سیکھ جائیں۔ آپ نے بس صبر کرنا ہے، اجر دینا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اللہ کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا کریں، اس پہ بھروسہ رکھا کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کو آپ کا حصہ لازمی دیں گے۔ فرض کریں یہ آزمائش کی آخری رات ہو، فرض کریں اس دیر میں اللہ کی خیر ہو، فرض کریں یہ ٹوٹی امید آپ کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، فرض کریں اگلی دعا سے اللہ نے آپ کا نصیب بدلنا ہو، فرض کریں اللہ نے اس کے بعد آپ کے لیے نیا دروازہ کھولنا ہو، فرض کریں اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد آنی ہو، فرض کریں اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو، اور آپ ابھی سے ہمت ہار گئے ہیں۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جہاں اللہ کو آپ کی مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دے گا۔ آپ نے سنا نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس صبر کریں، اللہ کی تمام آزمائشیں اور تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں، آپ کو وہ دینے کا جو آپ کب سے مانگ رہے ہیں، یا تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں جس کا آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 9 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے رب کا 9 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کے صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسی کیسی حفاظتیں کرتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے شرسار ہوگا، تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو ٹھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہو، تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیے کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں، اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت بخت لگائے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں۔
لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ چاہتیں اور بھی ہیں مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو 1000 نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبت اور بھی ہے مگر اس کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 مرتبہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائیاں اور بھی ہیں مگر اس تنہائی کے سکون کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے اللہ روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہیں مگر اس عبادت کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہیں مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جہاں دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کو اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ خدا جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے نا، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ اپنی زندگی رب کے نام کر دیں، اپنے غم اس کے سپرد کر دیں، اپنی خوشیاں اس سے منسلک کر لیں، اپنی خواہشیں اس کی حدود میں مقید رکھیں، اپنی حسرتیں اس کی رضا میں فنا کر دیں، اس کی خاطر محرومیوں پر صبر کا گھونٹ پی جائیں، اپنی تکالیف کو اس کی قدرت کے مرہم میں چھپا دیں، اور پھر انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کو ان سب امیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ اور مت بھولیے، اللہ کے ہاں خالص روحیں کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جو بھی زندگی میں مسائل ہو، خوشیاں ہو یا حاجات ہو، سب اللہ سے کہہ دینا چاہیے۔ کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا، کوئی نیک عمل نہیں کر پا رہے، ہر چیز اور اپنی ہر حالت اللہ کے سامنے رکھ دینی چاہیے۔ اگر یہ عادت پڑ جائے تو زندگی بہت سکون والی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ زندگی کی تاریکیاں وہی دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔